بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈالر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اور کمی کیسی ہوتی ہے اور یہ کون کرواتا ہے، اور اسٹیٹ بینک حکومت کو کن شرائط کن اصولوں کے تحت نوٹ چاپ کر دیتی ہے، ان سارے سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں جب کرنسی نہیں ہوتی تھی تو ایک سسٹم ہوتا تھا جس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کی بدلی چیزیں لی جاتی تھی اور چیزوں کی بدلی چیزیں دی جاتی تھی۔ فار ایگزامپل، ایک بندے کے پاس گندم ہے اور دوسرے کے پاس چاول ہے، تو یہ گندم اور چاول والے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے تھے، بشرط یہ کہ جس بندے کو چاول چاہیے ہوتے تھے تو اس کے پاس وہ چیز ہوتی تھی جو گندم والے کو چاہیے تھی، تو یہ دونوں آپس میں ایکسچینج کر لیتے تھے۔ فار ایگزامپل، ہم دو بندے لے لیتے ہیں، ایک ہے فہیم صاحب، دوسرا ہے شعیب صاحب۔ اب فہیم بھائی کو گندم چاہیے اور شعیب صاحب کو چاول چاہیے، تو فہیم صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس چاول اویلیبل ہو جو شعیب صاحب کو چاہیے، اور شعیب صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گندم اویلیبل ہو جو فہیم صاحب کو چاہیے۔ تب یہ ڈیل ہو سکتی ہے، تب یہ ایکسچینج ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو چونکہ اس سسٹم کی وجہ سے لوگوں کو لین دین میں بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ دنیا نے ترقی کی اور سکے انٹروڈیوس ہو گئے۔ تو انیشلی سکے ہوتے تھے مٹی کی، پھر آہستہ آہستہ گولڈ کے سکے آ گئے، اور ابھی پیتل اور تانبے کے سکے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاغذ کے نوٹس بھی چل رہے ہیں، جو کہ لین دین آسان ہو گئی ہے ابھی۔ اگر ہم پاکستانی کرنسی کی تاریخ کی بات کریں تو 1 اپریل 1948 کو اس وقت کا وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے 1 پایا 1 روپیہ نصف روپیہ کے سکے جاری کر کے قائد اعظم کے سامنے پیش کر دیے، جو کہ قائد اعظم بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد 1 اکتوبر 1948 کو 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹ بھی جاری کر دیے، جو کہ ابھی تک چل رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرنسی نوٹس کن اصولوں کے تحت اور کن شرائط پہ تیار کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈالر میں روپے کے مقابلے میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اور ڈالر میں روپے کے مقابلے میں کمی کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو تو کی تھی، لیکن آج ایک اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کرنسی کے معاملے میں یا نوٹس کے معاملے میں حکومتیں اسٹیٹ بینک کی محتاج ہوتے ہیں، یعنی اگر حکومت کو نوٹس چاہیے یا کرنسی نوٹس چاہیے تو حکومت کو اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل، حکومت کو اسٹیٹ بینک سے 500 روپے کا کرنسی نوٹ چاہیے، تو حکومت 500 روپے کا سونا یا کوئی اور چیز اسٹیٹ بینک کو دے گی یا گروی رکھے گی، تب جا کے اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپے گا اور حکومت کو دے گا 500 روپے کا نوٹ۔ ہاں، اور اگر حکومت کے پاس سونا یا کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ تو دیکھیں، جب حکومت کے پاس سونا یا کوئی اور چیز گروی رکھنے کے لیے نہیں ہوتی تو پھر حکومت اسٹیٹ بینک سے نوٹس چھپوا کر IMF سے قرضے لیتے ہیں یا باہر ممالک سے قرضے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور روپے کے قدر میں کمی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کیسی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، ڈالر کا پورا انحصار 3 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایکسپورٹ امپورٹ میں فرق، یعنی درآمدات برآمدات میں فرق۔ نمبر 2، بیرونی ملک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی پیسے، یعنی ریمیٹنسز۔ نمبر 3، بیرونی انویسٹمنٹ، یعنی فارن انویسٹمنٹ۔ دیکھیں، ایکسپورٹ امپورٹ میں اگر فرق پلس میں ہوگا، یعنی برآمدات زیادہ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈالر زیادہ آئے ہیں، اور جب ڈالر زیادہ آتے ہیں، چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں ہے، تو ڈالر کے ساتھ ملک کے زرہ مبادلے کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ ڈالر آئیں گے اور ڈالر کی قیمت میں کمی آئے گی اور روپے کے قدر میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ایکسپورٹ امپورٹ میں فرق مائنس میں ہوگا،
یعنی برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے ڈالرز ملک کے اندر آئی نہیں ہے جتنے ملک سے باہر جائیں گے، تو اس خسارے کی وجہ سے ڈالر کی قلت پیدا ہوتی ہے اور اس قلت کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور روپے کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی یعنی وہ پاکستانی جو کام کے سلسلے میں باہر ممالک میں گئے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو وہ جتنی بھی پیسے ڈالرز کی شکل میں بھیجیں گے یعنی ریمیٹنسز بھیجیں گے تو اتنی ہی زیادہ وافر مقدار میں ڈالرز ملک میں آئیں گے، جس کی وجہ سے ڈالر میں کمی آ جاتی ہے، یعنی ڈالر کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے اور روپے کے قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں فورن انویسٹمنٹ کی یا بیرونی سرمایہ کاری کی، تو پوری دنیا میں اگر آپ کی ملک کی ریپوٹیشن اچھی ہو یا آپ کی مارکیٹ کے اوپر فورن انویسٹرز یا بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، بیرونی سرمایہ کار یعنی فارن انویسٹر آ کے انویسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں ڈالر آ جاتے ہیں۔ تو جب ڈالر آ جاتے ہیں تو ڈالر کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے اور روپیہ کے قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو، یعنی ایک منی لانڈرر کی حیثیت سے ہو یا ایک چور کی حیثیت سے ہو، تو پھر نہ تو انویسٹمنٹ آئے گی، نہ فارن انویسٹرز آئیں گے اور نہ ڈالرز آئیں گے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قلت ہوگی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور روپے کے قدر میں کمی ہوگی۔ تو دوستو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈالر میں اضافہ کیسا ہوتا ہے اور ڈالر میں کمی کیسی ہوتی ہے اور اسٹیٹ بینک کن اصولوں کے تحت اور کن شرائط پہ کرنسی نوٹس جاری کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔